یقین کرو انسانوں، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ دنیا میں اس نے اس شرک کو اتنا ذلیل کیا ہے، لیکن مشرک بھی اتنا ڈھیٹ مشرک ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے بدلی نہیں کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ، کوئی دربار پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا بابا کو، یاد آتا 100 روپیہ دے 100 روپیہ دے۔ تو کسی نے کہا وہ مردہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تمہاری پکار کو سنتا نہیں ہے، یہ لے 100 روپیہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا واہ داتا، منکروں سے بھی دلواتا ہے۔ تو اس طرح عقیدے ایسے بلائنڈ ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا نہیں ہے، اپنے دماغ سے نہیں سوچتا ہے۔ اس سیلاب کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل سے ہندوؤں کو بھی دکھایا کہ تمہارے یہ جتنے مورتیاں ہیں، یہ مندر ہیں، یہ بالکل بے بس ہیں، عاجز ہیں، اور ان مسلمانوں کو بھی دکھایا کہ تمہارے یہ مزار، تمہارے پیر بالکل بے بس ہیں، یہ تمہارے نقلی مشکل کشا، یہ تمہارے حاجت روا سب ڈوبے ہوئے ہیں، بابے بھی ڈوبے ہوئے، گھوڑے بھی ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں بھینس ڈوبی ہے وہاں گھوڑا بھی ڈوبا ہے، اور گائے والے بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور پیر صاحب خود دوڑے لگا رہے ہیں۔ اور سکھوں کا منظر تو بڑا ہی عجیب تھا، ایک بند کے آگے وہ مٹی وغیرہ ڈال رہے تھے اور گرو کو پکار رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد سیلاب نے ان کا جو بند توڑا تو اس نے گرو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گرو ساڑھے نال چنگی نہیں کیتی، مروا دیتا ہی۔ تو اس انداز سے جو ہے نا، یعنی شرمندہ بھی ہوتے ہیں، جانتے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر جب مشکل کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے سے بھجن شروع ہو جائیں گے، قوالیاں شروع ہو جائیں گی، نعتیں شروع ہو جائیں گی، درباروں پر چادریں چڑھیں گی، یا بری کر کھری کے نعرے لگیں گے، یا علی مدد کے نعرے لگیں گے، یا رسول مدد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ اسی طریقے سے ابھی 1-2 دنوں بعد یہ میلاد کے کیک کاٹے جائیں گے، بھنگڑے ڈالے جائیں گے، 11ویں شریف ہوگی، مزار شریف کو پوجا جائے گا، پھر محرم کے شربت بنیں گے، پھر گھوڑے کی پوجا ہوگی، پھر گائے کے پجاری اس کا پیشاب پئیں گے۔ لیکن ایمان کی طرف، اللہ کی طرف، اپنے مالک کی طرف، جس نے یہ زندگی بخشی ہے، اندازہ لگائی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے یہ بتایا کہ دیکھو انسانوں، تمہیں میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جنت بنائی ہے، ایسی خوبصورت جنت ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، ایسی بادشاہی کہ اس کے تصور سے بھی دل کے کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ایسا خوفناک عذاب ہے، اللہ کے بندو، یہ دنیا کے سیلاب تم سے نہیں رک رہے ہیں، وہاں تو خون اور پیپ کے سیلاب ہوں گے جس کے اندر تمہیں دبوچا جائے گا، اور آگ کے سمندر ہوں گے، اور گرز پڑیں گے، تھوڑے مارے جائیں گے، کوئی ریسکیو ٹیم تمہاری نہیں پہنچے گی، کوئی تمہاری فوج، کوئی تمہاری پولیس، اور کوئی تمہارے یہ جتنی تحریکیں ہوتی ہیں یا جتنے یہ لوگ ہیں آج دنیا میں، وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی تمہارے اوپر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے جہنم کے بنائے ہیں جن کے اندر رحم اور ترس اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، اور وہ ماریں گے ان کے اوپر، چیخیں گے، چلائیں گے یہ، اور دنیا کی ساری باتیں ان کو یاد آئیں گی کہ اللہ کی طرف بلانے والے دلائل سے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کائنات کا نظام ایک ہستی چلا رہی ہے، اس نظام کے اوپر غور کرو، سورج کے نکلنے کے اوپر، اس کے غروب ہونے کے اوپر، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اوپر، بارشوں کے اس نظام کے اوپر، ہواؤں کے چلنے کے اوپر، خود اپنے جسم پر غور کرو، تمہارا بولنا، تمہارا سننا، تمہارا غور و فکر کرنا، اپنی خوراک کے اوپر غور کرو۔ یہ ایک مالک کی کار فرمائی ہے جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس نے انبیاء کے ذریعے یہ بات بتائی ہے اور کتابیں نازل کی ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اسی نقطے کے اوپر انسانیت کو گٹھا کرنے کی کوشش کیا، اور ایک اسلامی ریاست بنا کے پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بنایا گیا ہے، جس کا آج یہ مذاق اڑاتے ہیں، ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، حالانکہ ان سب کے لیے ایک رول ماڈل تھا۔ دیکھو کہ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو کس طرح خیر آتی ہے، اور جب تم شیطان کے بندے بنتے ہو تو پھر کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو، نفرتیں ہیں، بغض ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے مالک اور خالق کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بتا دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ صحیح معنوں میں امن
چاہتے ہو دنیا کے اندر خوش رہنا چاہتے ہو اور آخرت میں جنت کی بہاروں کے اندر، تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، خالص ایمان اپنے مالک کے اوپر، اور ذرہ برابر اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی انہی کے حصے میں امن آئے گا۔ بہرحال اب کسی دوسرے لوگوں سے کیا گلہ کیا جائے، یہ مسلمان سب سے زیادہ شرک کر رہے ہیں، پوری زمین کے اوپر انہوں نے شرک سے اس زمین کو گندہ کر دیا۔ کہیں مزار بنے ہوئے ہیں، کہیں پیر صاحب گدی خدائی کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سیاسی لیڈر ہیں، اور کہیں تعویذ گنڈا ہے، امام زامن ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس صرف اللہ کے ساتھ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ ہر ایک کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک دن اس دنیا کا بھی انجام ہونا ہے اور آخرت کا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت پچھتاوا، ایسا شدید پچھتاوا ہوگا، واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر جگہ یہ آواز پہنچتی ہے۔ جہاں دوسری باتیں ہیں، یہاں یہ بات بھی ہے، اللہ کے بندوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہیں میں پیر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو بالکل صحیح رہنمائی کر رہا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق۔ آج اسلام بالکل اس کو پھر شرک کے اندر بدلی کر دیا انہوں نے، اور پھر دوبارہ یہ دعوت اٹھی ہے اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، اس کو مانو، اپنا بنا کرو گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کی بھلائی ہوگی، نہیں تو قیامت کے دن یہ سارے تمہارے گریبان پکڑیں گے کہ دنیا تم نے اچھا کھلایا، اچھا گھر دیا، گاڑی دی، سونے چاندی کے نوالے کھلائے، لیکن یہ ایمان کی بات نہیں بتائی، یہاں آگ میں لے آئے ہو۔ سارے ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، مرید اپنے پیروں کے اوپر، ووٹر اپنے لیڈروں کے اوپر، شاگرد اپنے استادوں کے اوپر، جوان اپنے افسروں کے اوپر، لیکن واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔